سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان، اور تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، اگر آپ پوری اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو کئی عظیم خواتین اسکالرز ملیں گی جنہوں نے نہ صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی بلکہ مردوں اور عورتوں کو یکساں تعلیم بھی دی، اور ان عظیم خواتین نے بڑی بڑی مساجد، مدارس، تعلیمی ادارے، عورتیں، مرد اور رشتہ داروں کی مدد سے علم کی تلاش میں تمام مسلم ممالک کا سفر بھی کیا۔ اور ایسی ہی ایک عظیم خاتون اسکالر فاطمہ بنت سعد الخیر تھی، اور وہ سب سے زیادہ سفر کرنے والوں میں سے ایک قابل ذکر مسلم خاتون ہے۔ فاطمہ بنت سعد الخیر 1130 عیسوی میں چین کے صوبے کاشغر میں اسپین کے تیسرے بڑے شہر کے ایک خاندان میں پیدا ہوئی۔ اسلامی اسپین میں مسلمانوں کو درپیش بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے ان کا خاندان نقل مکانی پر مجبور ہو گیا۔ ان کے والد سعد الخیر ایک اسلامی اسکالر، حدیث اور خوشحال تاجر تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں اور بیٹے کو حدیث کے میدان میں نہ صرف اپنے ذریعے بلکہ اس وقت کے چند محدثین کے ذریعے اعلیٰ تعلیم دلائی۔ سعد الخیر اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے بہت شوقین تھے اور انہیں علم اور تجارت کے لیے دور دور کے سفر میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور نتیجتاً فاطمہ بنت سعد الخیر کو مسلم دنیا کے چند مشہور شہروں بغداد، اصفہان اور ہمدان میں اپنے وقت کے چند بڑے علماء کے زیر تعلیم حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور 7 سال کی عمر میں انہیں حدیث کے حلقوں میں شرکت کے طور پر بیان کیا جاتا تھا۔ لیکن ان کے اولین استاد ان کے اپنے والد ہی تھے، جن سے وہ براہ راست حدیثیں منتقل کرتی تھیں۔ امام ذہبی نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور تعلیمات کا سکہ راوی قرار دیا ہے۔ ان کے والد کے دیگر ساتھی طالب علموں میں ابن عساکر، ابن السمانی اور ابن الجوزی شامل تھے۔ اس طرح فاطمہ بنت سعد الخیر کو علمی اور حدیث سے لگن کا یہ طرز زندگی اپنے والد سے وراثت میں ملا، جن کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف 19 سال کی تھیں۔ اصفہان میں رہتے ہوئے فاطمہ کو الطبرانی کی 37 جلدوں پر مشتمل احادیث کے مجموعے کی بنیادی راوی فاطمہ جزدانیہ کے ساتھ مطالعہ کرنے کا نادر موقع ملا۔ فاطمہ جزدانیہ آخر طالب علم کی سب سے زیادہ زندہ رہنے والی طالبہ تھیں، جنہوں نے خود الطبرانی سے روایات کی ہیں۔ ان کے علمی وظیفے کو اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ ترین زنجیروں میں سے ایک سب سے مختصر روابط کے ساتھ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس میں سے تمام فاطمہ بنت سعد الخیر کو وراثت میں ملا۔ فاطمہ بنت سعد الخیر اپنی جوانی کے ابتدائی دور میں 25 سال کی عمر میں کچھ عرصے کے لیے بغداد میں مقیم ہوئیں، جہاں انہوں نے ابو القاسم ہیبت اللہ ابن عباس سے بھی تعلیم حاصل کی اور امام احمد کے مجموعہ حدیث کے مرکزی راوی سے بھی سیکھا۔ انہوں نے اپنے والد کے سب سے ممتاز طالب علم زین الدین ابو الحسن علی ابراہیم ابن نجار سے شادی کی، جنہوں نے بعد میں مشہور ایوبی حکمران نور الدین زنگی کے سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دیں، اور ان کے شوہر کو صلاح الدین ایوبی اور ان کے جانشین دونوں نے بہت عزت دی۔ وہ اپنے شوہر کے آبائی شہر دمشق میں رہائی پذیر ہوئی اور پھر قاہرہ چلی گئیں، جہاں انہوں نے اپنی تدریس جاری رکھی۔ فاطمہ بنت سعد الخیر اسلامی علم کے سنہری دور کے آخری دور میں رہیں۔ منگول حملے کے تباہ کن واقعات سے بالکل پہلے، جو ان کی موت سے صرف 3 سال بعد رونما ہونے والا تھا، وہ مشہور حکمران صلاح الدین ایوبی کی 20 سالہ حکمرانی کو دیکھنے اور مشہور جنگ حطین کے لیے زندہ رہیں، جس نے یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کرایا، اور ان کا زمانہ مسلم دنیا کے قلب میں نسبتاً استحکام کا زمانہ تھا، جس سے کہ انہوں نے اور ان کے ہم عصروں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بتایا جاتا ہے کہ بہت سے علم کے متلاشیوں نے ان کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انتہائی قابل قدر مقاصد کے لیے ان سرزمینوں کا سفر کیا۔ فاطمہ بنت سعد الخیر نے اپنی پوری زندگی علم کو پھیلانے میں وقف کر دی، اور ان کی وفات کے بعد ان کی تعلیمات کو ان کے شاگردوں نے دور دور تک پہنچایا۔ اگرچہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ دولت اور سماجی حیثیت حاصل کی، لیکن وہ اپنی زندگی کے آخر تک حدیث کی تعلیم اور منتقلی میں صرف مصروف رہیں۔ انہوں نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی اور انہیں قاہرہ میں سپرد خاک کیا گیا۔